السلام علیکم دوستوں، پیارے دوستوں، حال ہی میں ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں ایک پروں والی پراسرار مخلوق زمین پر اتر رہی ہے اور اس کی شکل گھوڑے سے ملتی جلتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ایسی کوئی مخلوق واقعی میں زمین پر پائی جاتی ہے؟ اور گھوڑے سے متعلق اسلام میں کیا روایات ملتی ہیں؟ اس حوالے سے ہم اسلامی نقطہ نظر جانتے ہیں۔ صحیح احادیث میں اس بات کا ذکر ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح 6 سال کی عمر میں ہوا اور آپ کی رخصتی 9 سال کی عمر میں ہوئی۔ ان میں سے کچھ احادیث کا تذکرہ کرتے چلیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے نکاح کیا تو میری عمر اس وقت 6 سال تھی۔ پھر جس وقت ہم مدینے آئے اور بنی حارث بن خزرج کے یہاں ٹھہرے تو وہاں مجھے بخار ہو گیا اور اس کی وجہ سے میرے بال جھڑ گئے۔ پھر جب بال کندھے تک لمبے ہوئے تو میری والدہ میرے پاس آئیں۔ میں اس وقت اپنی سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی۔ میری والدہ نے مجھے آواز دے کر بلایا۔ میں ان کے پاس آئی۔ مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے مجھے کس لیے بلایا تھا۔ میری ماں نے، میری والدہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور گھر کے دروازے پر پہنچ گئی۔ میری سانس اس وقت پھولی ہوئی تھی۔ جب میری سانس درست ہوئی تو پانی سے میرا سر اور چہرہ دھویا۔ پھر مجھے گھر میں لے گئیں تو وہاں انصار کی کچھ خواتین پہلے سے موجود تھیں۔ انہوں نے میرے بارے میں خیر کے کلمات کہے اور میری والدہ نے مجھے ان کے سپرد کر دیا۔ ان خواتین نے میرا بناؤ سرنگار کر دیا۔ چاشت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور میری والدہ نے مجھے ان کے سپرد کر دیا اور میری عمر اس وقت 9 سال تھی۔ پیارے دوستوں، اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں تھی تو میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ گڑیوں سے کھیلتی تھی۔ جس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تھے میری سہیلیاں چھپ جاتیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں واپس بلاتے، پھر وہ میرے ساتھ کھیلنے لگتیں۔ اسی طرح ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 4932 میں ہے، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک یا خیبر سے واپس تشریف لائے تو ان کی الماری کا پردہ ہوا سے ہٹ گیا، جس وجہ سے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گڑیاں نظر آنے لگیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ یہ کیا ہیں؟ تو انہوں نے عرض کی، یہ میری گڑیاں ہیں۔ انہی گڑیوں میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو 2 پروں والا کپڑوں کا گھوڑا بھی نظر آیا۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ گڑیوں کے درمیان کیا چیز ہے؟ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یہ گھوڑا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اس پر کیا بنا ہوا ہے؟ جس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یہ اس کے پر ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار پھر سے پوچھا کہ کیا گھوڑے کے پر بھی ہوتے ہیں؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، کیا آپ نے نہیں سنا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر تھے؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں
کہ یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اتنا کھلکھلا کر ہنسے کہ مجھے آپ کی داڑھیں بھی نظر آئیں۔ دوستوں، عربوں کا گھوڑے سے شغف کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور بڑی بے چینی سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا جنت میں گھوڑے بھی ہوں گے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، اگر اللہ تعالی نے تمہیں جنت میں داخل فرمایا اور تم نے وہاں سرخ یاقوت سے بنے ایک گھوڑے کی تمنا کی جس کے 2 بڑے بڑے پر ہوں اور وہ تمہیں جنت میں جہاں چاہو لے کر اڑے، تو اللہ تعالیٰ تمہاری یہ خواہش ضرور پوری کر دے گا۔ غالباً یہیں پر ایک اونٹ کا شغف رکھنے والے صحابی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا جنت میں اونٹ بھی ہوں گے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ تعالی تمہیں جنت میں داخل کر دے تو وہاں جو تم چاہو گے وہی ہوگا۔ عربوں میں معروف یعنی مشہور ہے کہ گھوڑے 3 قسم کے ہیں۔ ایک گھوڑا رحمان کے لیے ہے، دوسرا گھوڑا شیطان کے لیے ہے اور تیسرا گھوڑا انسان کے لیے ہے۔ رحمان کا گھوڑا وہ ہے جو آدمی جہاد کی نیت سے پالے اور اس کی رکھوالی کرے۔ اس گھوڑے کا پالنا، اسے چارہ دینا، اس کی نگرانی کرنا اور یہاں تک کہ اس کے گوبر اور اس کے پیشاب کو صاف کرنا بھی پالنے والے کی نیکیوں میں لکھا جائے گا۔ اور شیطان کا گھوڑا وہ ہے جو جوا کھیلنے اور ریس میں شرطیں لگا کر جوا کھیلنے کے لیے ہوتا ہے۔ اور انسان کا گھوڑا وہ ہے جو انسان اپنی سواری کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے پالتا ہے۔ گھوڑوں کی تکریم کا حکم متعدد احادیث میں ملتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گھوڑے کو پیشانی سے پکڑ کر مت کھینچو کہ یہ اس کی تذلیل ہے۔ گھوڑوں کی تکریم کرو اور اسے باعزت رکھو۔ گھوڑا اپنے مالک کو پہچانتا ہے۔ اگر گھوڑے سے خلاف ادب یا خلاف معمول یا خلاف توقع کام ہو تو اس کی سرزنش کی جائے اور اسے ٹوکا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گھوڑے کی ملامت کرو اور اسے ٹوکو کہ وہ ملامت سمجھتا ہے اور ڈانٹنے سے سنبھل جاتا ہے، اور ان کی تربیت کرو۔ ایک حدیث میں ہے، گھوڑے پر خرچ کرنے والا ایسا ہے جیسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہو۔ گھوڑے پالنے کی ترغیب قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں متعدد مرتبہ آئے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے گھوڑے، خچر اور اونٹ پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو، اور وہ باعث زینت بھی ہیں۔ یہ میں نے مفہوم بیان کیا۔ میرے پیارے دوستوں، گھوڑے کے حوالے سے گزشتہ دنوں یعنی پچھلے دنوں ایک ویڈیو وائرل ہوا جس میں ایک پراسرار مخلوق آسمان سے زمین کی طرف اترتی دیکھی گئی۔ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ ویڈیو میں جو گھوڑا دکھ رہا ہے پورا گاؤں سے دیکھتے ہوئے حیران رہ گیا، لیکن ہم اس کا ہرگز دعویٰ نہیں کرتی ہیں کوئی سچی ویڈیو ہے، اور ہم آپ کو وہ ویڈیو دکھاتے بھی نہیں ہیں۔